سافٹ ویئر رن کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ اسکرین آ جاتی ہے جسے لاگ ان اسکرین کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی اسٹارٹ والا جو پاسورڈ ہے وہ بالکل نہیں ہوتا، بالکل خالی کر کے آپ انٹر کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پاسورڈ لگانا چاہتے ہیں تو چینج پاسورڈ میں جا کے پرانے والے پاسورڈ کو اگر ہے تو لگا لے، اگر عام طور پر نہیں ہے ہوتا تو اس کو چھوڑ دیں اور نیا پاسورڈ لگا لیں۔ جیسے ہم نے 1 2 3 پاسورڈ لگا لیا ہے، اس کو چینج کر دیا ہے۔ اب ہم 1 2 3 پہ انٹر کریں گے اور اگر کچھ اور ہے تو وہ انٹر نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم ڈیٹا میں جا کے پرانی والی اس میں جو رف ڈیٹا ہوتی ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ ڈیٹا بیس سیٹنگ میں جا کے جو ہم نے پاسورڈ لگایا ہوا ہے اس کو ہم ڈبل کر کے انٹر کر دیتے ہیں۔ جیسے 1 2 3 ہم نے لگایا تو 1 2 3 1 2 3 اس طرح 2 دفعہ ہم اس کو لگا لیتے ہیں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر سارے کا سارا ریکارڈ ہم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کمپلیٹ ریکارڈ کو چیک کر کے اس کو پروسیڈ کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بیسک چیزیں رہنے دیتے ہیں، جیسے اسٹاک کوانٹٹی ہم رہنے دیتے ہیں، تو پھر ہم اسٹاک کو ڈیلیٹ نہیں کریں گے بلکہ صرف پرچیز اور سیل جو چیزیں ہیں وہ ڈیلیٹ کریں گے۔ اور اگر ہم کوانٹٹی کو زیرو کرنا چاہتے ہیں، آئٹمز کے نام رہیں گے لیکن کوانٹٹی ختم ہو جائے گی، زیرو ہو جائے گی، تو اس طرح سے۔ لیکن اگر ہم کوانٹٹی کو بھی رکھنا چاہتے ہیں، ابھی جو پریزنٹ چل رہا ہے، تو ہم اس کو زیرو نہیں کر دیتے۔ اسی طرح ایریاز کو اگر ہم ڈیلیٹ کریں گے تو ساتھ اس کے کسٹمر اور اس کسٹمر کا جو اکاؤنٹس ہے وہ بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا، اور کسٹمر کے آگے جو انوائسز ہیں وہ بھی ڈیلیٹ ہو جائیں گی۔ تو اس طرح سے یہ سارا ایک لنک ہوتا ہے۔ تو جو چیزیں ہم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ چک لگا لیتے ہیں اور پروسیڈ کر دیتے ہیں۔ اور اگر ہم بالکل شروع سے ہیں کہ ہمیں بالکل فریش ڈیٹا چاہیے جس میں کچھ بھی ریکارڈ موجود نہ ہو، تو ہم پہلے والے آپشن کو لگا کے اس کو پروسیڈ کر دیتے ہیں اور یس کر دیتے ہیں، تو یہ سارے کا سارا ریکارڈ یہ ڈیلیٹ کر دے گا۔ اس کے بعد یہاں پہ بزنس نیم ہونا چاہیے، ایڈریس وغیرہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ تو اوپن میں جا کے بزنس پوائنٹ انفارمیشن پہ کلک کرتے ہیں، یہ کنٹرول جیسے بھی کھلتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم جو اونر نیم ہے یا پروپرائٹر نیم ہے، بزنس نیم ہے، ایڈریس، ساری چیزیں لکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم وارنٹی لگانا چاہتے ہیں تو نام لکھنے کے بعد اس کو سیو کریں گے۔ اگر یہی نام اور ایڈریس ہم وارنٹی میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اپ ڈیٹ کا بٹن کلک کر دیتے ہیں، تو اوپر کی ساری چیزیں ادھر آ جاتی ہیں۔ اور اگر ہم دوسری کوئی وارنٹی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہاں لکھ کے سیو کر دیتے ہیں۔ اسی طرح رپورٹس کے لیے اگر مونوگرام چاہیے تو ہم یہاں براؤز کر سکتے ہیں اور اس کو ایز اے مونوگرام یا ایز اے ٹائٹل دونوں چیزیں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر پورے کا پورا ایک ٹائٹل ہے جو کہ رپورٹ کے ٹاپ پہ آئے گا تو اس طرح سے ہم کوئی بھی تصویر براؤز کر کے یہاں فٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہمیں صرف مونوگرام چاہیے تو ہم یہاں پہ یہ آپشن استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض رپورٹس پہ سگنیچر بھی ہوتا ہے، تو وہ سگنیچر کو اسکین کر کے ہم یہاں براؤز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جنرل میں یہ ہے کہ 2 3 آپشن ہے، زیادہ نہیں ہے۔ سیٹ the average cost on purchase, use manual cost or last saved cost۔ پہلے والا آپشن یہ کرے گا کہ جب بھی ہم پرچیز لیں گے تو وہ کاسٹ کی ایوریج بنا لے گا، اور دوسری آپشن یہ ہے کہ جب بھی ہم پہلی دفعہ پرچیز کر دیتے ہیں کسی کارڈ کو تو وہ تو ایوریج دے گا، لیکن ہم اس کو اگر ایڈٹ کر کے دوبارہ لوڈ کر دیتے ہیں تو وہ پھر ایوریج نہیں بنائے گا، بلکہ ہم مینولی اس کو سیٹ کریں گے۔ اسی طرح سرچ آئٹم نیم،
یہ ہے کہ اگر ہم انوائس میں یا پرچیز میں کسی آئٹم کو سرچ کر دیتے ہیں تو اگر یہ چک لگا ہوا ہے تو کم سے کم 3 حروف انٹر کرنا ہوگا. جیسے اگر ہم کالپال سرچ کرتے ہیں تو CAL جب ہم انٹر کریں گے تو ہمارے سامنے اس کی لسٹ آ جائے گی. صرف سی یا صرف CS ہے، لسٹ نہیں کھلے گی. لیکن اگر یہ چک نہیں لگا ہوا تو پھر کسی ایک حرف کو لگانے سے بھی سرچ میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. اسی طرح ہم سیل مین بھی سیو کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم سیل مین کا نام اور موبائل نمبر لکھ کے یہاں سیو کر سکتے ہیں اور پھر بعد میں یہاں پہ اس کی ہم رپورٹنگ کر سکتے ہیں. بیسک چیزوں میں یہ ایڈ کا مینو ہے. اگر ہم سٹاک سیل پرچیز کرتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ اس سب سے پہلے ہمیں کمپنی ایڈ کرنی ہوگی. کمپنی نہیں ہوگی تو سٹاک ایڈ نہیں ہوگا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم لکھ کے سیو کریں گے اور کلیئر کر کے کوئی نیا کوڈ ہمیں ملے گا جس پہ ہم کوئی اور کمپنی ایڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح اس کو اگر ہم چینج کرنا چاہتے ہیں، ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ڈبل کلک کر کے یہاں پہ اس کو لے کے آتے ہیں. اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب اس کے آگے کچھ آئٹمز وغیرہ ہم نے سیو نہیں کیے تو اسے ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس کے آگے آئٹمز ہیں تو پھر ڈیلیٹ نہیں ہوں گے. کمپنی وہ ہوتی ہے جو سٹاک بناتی ہیں اور سپلائر وہ ہوتے ہیں جو سٹاک ہمیں پرووائڈ کر دیتی ہیں. تو ایک کمپنی سپلائر بھی ہو سکتی ہے. اگر ایک کمپنی سے ہم ڈائریکٹ پرچیز لیتے ہیں تو وہ اس کو کمپنی اور سپلائر دونوں میں انٹر کرنا ہوگا. بے شک اس کی کوڈ ایک جیسے نہ بھی ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر کوئی تھرڈ پارٹی اس طرح ہے کہ جو کمپنی اور ہمارے درمیان ہے اور اس سے ہم پرچیز لیتے ہیں تو وہ ہم سپلائر میں ایڈ کر دیتے ہیں. اسی طرح کمپنی اور سپلائر کے بعد ایریا اور کسٹمر کا نمبر آ جاتا ہے. تو جو بھی کسٹمر ہم سیو کریں گے اس کے لیے ایک ایریا کا ہونا لازمی ہے. تو ایریا ایسا ہے کہ ہم اس پہ رپورٹنگ پہ کر سکتے ہیں. اپنی ضرورت کے مطابق ہم کسی ایک شہر کو ایک یا مختلف کئی ایریاز میں کنورٹ کر سکتے ہیں. کسی ایک روڈ کو یا کسی ایک علاقے کو ہم کسی ایریا کا نام دے سکتے ہیں. یہ ہماری ضرورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں کس قسم کی رپورٹنگ چاہیے. کسٹمر میں آتے ہیں تو کسٹمر میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ 1 2 3 جو ہے وہ کاؤنٹر سیل کے لیے ہیں اور ریگولر کسٹمر 4 سے سٹارٹ ہوں گے، آگے جائیں گی. ون 2 3 کاؤنٹر سیل ہوگا، ریگولر کسٹمر 4 سے آگے ہوں گے. کسٹمر اور سپلائر ڈالنے کے بعد ممکن ہے کہ ہمارا ان کے درمیان کوئی کریڈٹ ڈیبٹ چل رہا ہو اور اوپننگ بیلنس بھی فٹ کرنا ہو تو ہم متعلقہ سیکشن میں جا کے اکاؤنٹ ریسیویبل میں جو کسٹمر ہوتے ہیں ان کے پیچھے ہم اپنا بقایا بنا سکتے ہیں. یہاں پہ ہم اکاؤنٹ نمبر کے خانے میں اکاؤنٹ نمبر اگر ڈال دیں، لیکن سب سے پہلے تو ہم کسٹمر لکھ لیتے ہیں. یہاں پہ ہم 4 نمبر بھی انٹر کر سکتے ہیں اور نام سے بھی سرچ کر سکتے ہیں. اگر ہمیں کوڈ یاد نہیں ہے تو ہم نام کا پہلا حرف انٹر کر کے لکھ سکتے ہیں. یہاں پہ ہم
ट्रांजैक्शन के मुतालिक डिटेल्स लिखेंगे। अगर हमारा उनके पीछे कोई बकाया है तो अमाउंट ड्यू में हम इसको लिख लेते हैं। अगर हम उसे कुछ रिसीव कर देते हैं तो अमाउंट रिसीव्ड में लिख लेते हैं। इसी तरह बहुत सारे कस्टमर इसमें हम ऐड करके आगे सेव कर सकते हैं। सप्लायर के पीछे अगर हमारा बकाया है, सप्लायर का अगर हमारे पीछे कोई बकाया है तो हम उसके मुतल्लिक़ा सेक्शन में जाके वहाँ अकाउंट पेएबल में लिख लेते हैं। अमाउंट ड्यू में हम लिख लेते हैं कि उनका हमारे पीछे कितना बकाया है, तो ये एज ओपनिंग स्टार्टिंग बैलेंस काम करेगा। इससे आगे फिर हम स्टॉक परचेज सेव करेंगे, स्टॉक आइटम बना के सेव करेंगे। ये सिक्योरिटी के ऑप्शन है, ये जो एडमिन पासवर्ड होता है इसमें, उसके ज़रिए ये इनेबल या डिसेबल होता है। अगर किसी एक सेक्शन पे हम इसको इनेबल कर देते हैं तो उस सेक्शन में जाने के लिए फिर वो एडमिन पासवर्ड ज़रूरी होगा। ऑप्शन में देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या है। स्टॉक के जो आइटम नेम है वो इनिशियल कैपिटल किस तरह के नज़र आने चाहिए, प्रॉपर केस या ऑल कैपिटल, ये 3 ऑप्शन है इसमें मौजूद हैं। किसी एक इनवॉइस में हम एक आइटम को 2 दफ़ा या 3 दफ़ा एंटर कर सकते हैं या नहीं, तो यहाँ से कंट्रोल होगा। लेकिन अगर हम आइटम कोड के खाने में एस्केप का बटन दबाएं तो वो उस के लिए फिर एक दफ़ा अलाउ हो जाएगा, दूसरी दफ़ा अलाउ नहीं होगा। बोनस हम इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। डेटा चेकिंग बाज़ दफ़ा ज़्यादा टाइम लेता है, तो इसके लिए डेटा चेकिंग हम ऑफ भी कर सकते हैं। इनवॉइस पे जो बिज़नेस नाम है, एड्रेस है, कॉन्टेक्ट नंबर है, जो चीज़ें हैं जो कंपनी इंफॉर्मेशन में हमने सेव किए हैं वो प्रिंटेड हो या ना हो, तो यहाँ से कंट्रोल होंगे। वारंटी प्रिंट हो, कौन सी वारंटी प्रिंट हो, 1, 2 या प्रिंट ना हो, तो यहाँ से ये इसको एक दफ़ा हम चेक लगा के सेव कर सकते हैं। स्टॉक एडिशन फॉर्म में डिटेल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म और पेज एक्सपायरी, ये तीनों ऑप्शन हैं। डिटेल फॉर्म में हम डिटेल से शुरू कर देते हैं और कंपनी डिस्काउंट और एक्स्ट्रा डिस्काउंट और सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम सिर्फ कास्ट प्राइस और सेल प्राइस और क्वांटिटी फिक्स कर देते हैं, कौन सी चीज़ किसकी कास्ट कितनी है और सेल हम कितने में करना चाहते हैं और कितनी क्वांटिटी हमने परचेज़ की। बैच एक्सपायरी स्टाइल में हम अगर आइटम को बैच एक्सपायरी रिस्ट्रिक्टेड रखना चाहते हैं तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हम इनवॉइस सेव करेंगे तो वो किस तरह से होंगे, ऑलवेज ऑन क्रेडिट का मतलब है कि कस्टमर के पीछे हर इनवॉइस का बकाया बनेगा। ऑलवेज ऑन कैश में हम सेव करेंगे तो कस्टमर से कैश रिसीव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ऑन परमिशन पे हम ये ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे तो सॉफ्टवेयर पूछेगा कि इससे कितनी अमाउंट रिसीव हो चुकी है इनवॉइस में। डेली प्रॉफिट शो हो या हाइड हो। नेगेटिव स्टॉक मतलब अगर किसी आइटम में स्टॉक ज़ीरो है तो वो क्या करेगा, इनवॉइसिंग के दौरान वो डायरेक्ट इनवॉइस करेगा, पूछेगा भी नहीं। ऑन परमिशन का मतलब है कि पूछेगा कि आगे जाना है या नहीं जाना, और ये ब्लॉक का मतलब ये है कि वो बिल्कुल नहीं जाएगा। प्रीवियस बैलेंस जो है इनवॉइस पे प्रिंट हो या ना हो, कस्टमर के जो प्रीवियस बैलेंसेस हैं उनका रिकॉर्ड हो या ना हो। इनवॉइस प्रिंटिंग के लिए हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है। ये डॉट मैट्रिक्स के लिए है तो इसके अपने पर मुख्तलिफ स्टाइल हैं। लेज़र A4 साइज़ या जो लीगल साइज़ के पेजेस हैं फुल साइज़, तो इनके लिए ये वाले सारे ऑप्शन हैं। किसी एक को इस्तेमाल करके हम वो रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं। थर्मल के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से किसी एक फॉर्मेट को इस्तेमाल करके इसको
انوائس جو ہے جب بھی ہم اس کو پرنٹ کا کمانڈ دیں گے تو وہ ڈائریکٹلی پرنٹ ہوگا پرنٹر پہ یا اسکرین پہ نظر آ کے پھر ہم دوبارہ اس کو پرنٹر کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ پرنٹر سیٹنگ میں یہ ہے کہ ایک تو یہ مین پیج ہے، یہاں یہ آپشن ہے ڈاٹ میٹرکس پرنٹر کے لیے، یہ آپشنس ہیں مختلف، اور یہ جو ہے پرنٹر کیو ہے کہ ہم کون سے پرنٹر استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم دو پرنٹر استعمال کرتے ہیں، جیسے ایک چھوٹا تھرمل پرنٹر ہوتا ہے اور ایک بڑا لیزر جیٹ اس طرح کا پرنٹر ہوتا ہے جو کہ فل پیج پرنٹ کرتا ہے، یا ہم اسے بڑے رپورٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ بڑے رپورٹ کو دیکھنے کے لیے بڑے پرنٹر کو انسٹال کرنا ضروری ہے۔ تو اس طرح سے ہم مختلف پرنٹر اس میں لگا سکتے ہیں تاکہ ہم آسانی سے ایک سے دوسرے پرنٹر کی طرف جا سکیں اور اس میں ڈیفالٹ چینج کر سکتے ہیں۔ جو بھی ڈیفالٹ بنانا چاہتے ہیں یہاں پہ سلیکٹڈ ایز ڈیفالٹ یہ کلک کریں گے تو یہ ڈیفالٹ پرنٹر چینج ہو جائے گا۔ یہ F6 کا بٹن جو ہے وہ ڈیفالٹ پرنٹر چینج کرنے کے لیے ہے۔ اگر ہم F6 کا بٹن دبائیں تو یہاں پہ نظر آئے گا کہ ڈیفالٹ پرنٹر ابھی یہ لیزر جیٹ ٹنٹن ہے، لیکن اگر ہم دوبارہ F6 کا بٹن دباتے ہیں تو یہ پرنٹر چینج ہو جائے گا، یہ دوسرا بنے گا۔ جو 3 پرنٹر ہم نے لسٹ میں رکھے ہوئے ہیں تو انہی میں سے باری باری ایک ایک کر کے اس کو ڈیفالٹ چینج کرے گا۔ اب یہ تھرمل پرنٹر ڈیفالٹ بن گیا ہے۔ کلر سیٹنگ کے لیے یہ 4 جو سیکشن ہیں ان میں ہر ایک میں 4 قسم کے کلرز ہوتے ہیں۔ جیسے ہم مین بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ جو انوائس میں یہ جو گرین ٹائپ کا کلر ہے یہ بیک گراؤنڈ کلر ہے۔ گریڈ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ جو یلو ٹائپ یہ جو بلو ٹائپ کی بیک گراؤنڈ ہے یہ اس کی ہے۔ گریڈ ٹیکس کلر ہے، یہاں جو پلس کا نشان نظر آ رہا ہے یہ جس کلر میں ہے اس کو چینج کرے گا، اور لکھائی جو اس میں نظر آئے گی وہ گریڈ ٹیکس کے کلر کے فارم میں نظر آئے گی۔ گریڈ لائن جو ہے وہ یہ بلو لائن ہے، اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں۔ فرض کریں ہم گریڈ ٹیکس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سے ہم کسی ایک کلر کو سلیکٹ کر دیتے ہیں۔ اگر ان کلر میں کوئی پسند نہیں اور اپنی مرضی کے کلر بنانے ہیں تو ہم یہاں پہ یہاں لائٹنگ دے سکتے ہیں، یہاں کلر فکس کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ ریڈ کلر سلیکٹ کر دیا ہے، اوکے کریں گے تو یہاں پہ اب جب ہم لکھائی کریں گے تو یہ یہاں پہ اس کلر میں نظر آئے گا۔ ڈیٹا بیک اپ کے لیے لوکیشن بنانا پڑتا ہے، اس کو ہم کلک کر دیتے ہیں تو جہاں پہ یہ لوکیشن بنی ہے وہاں پہ ڈیٹا خود بخود کاپی ہو جائے گا۔ اگر ہم لوکیشن چینج کرنا چاہتے ہیں کسی USB یا دوسرے ڈرائیو میں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ایڈٹ کریں گے، یہاں جو ہے ہم اس کی لوکیشن چینج کریں گے، اپنی مرضی کا ایک لوکیشن سیٹ کر سکتے ہیں کہیں بھی۔ جیسے ہم نے یہ فولڈر سلیکٹ کر دیا ہے، اوپن کر دیا ہے تو یہاں پہ یہ پاتھ آ گیا ہے۔ اب جب ہم اس کو کلک کریں گے تو اسی جگہ پہ ڈیٹا بیس کی کاپی بن جائے گی، وہاں پہ چلا جائے گا۔